رہے. اس سلسلے میں ایک آخری بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, یاد رکھیے ہم اپنی نگاہ میں جتنی پاکیزگی پیدا کریں گے اتنا ہمارا گھر محفوظ رہے گا. حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ زنا وہ قرض ہے کہ ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے. اگر تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو گے یہ وہ قرض ہے کہ تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے, تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ زنا کا قرض چکا دیا جائے گا. اس لیے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ پاکیزہ شہر ہے, گنبد و مینار کا شہر ہے. اپنی سوچ میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنی فکر میں پاکیزگی پیدا کرو, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھو, اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب مومنوں کو حکم دیجئے, ایمان والوں کو حکم دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یقیناً ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں چل سکتے, یہ دنیا ہے, آنکھ کھول کے چلنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی عورت نظر آ جائے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے, نگاہ کو جھکا لیجئے. اگر کوئی پردہ نہیں کرتا تو ہم اپنی آنکھوں کو جھکا لیں. میرے بھائیوں اسی حکمت کے تحت تو اللہ نے آنکھوں کو حجاب کے ساتھ پیدا کیا ہے, ہاتھوں کو بے حجاب بنایا, ماتھے کو بے حجاب بنایا, اللہ اکبر, پیروں کو بے حجاب بنایا. لیکن اللہ کی شان تو دیکھو, آنکھوں پر پلکوں کا پردہ رکھا, اور اللہ اکبر ہاتھ یہاں سے یہاں تک آنے میں ٹائم لگتا ہے, پیر ایک دوسرے سے جڑنے میں ٹائم لگتا ہے, بازو ایک دوسرے کے قریب آنے میں ٹائم لگتا ہے, حتیٰ کہ ہونٹوں کے ملنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن پلک فوراً جھپکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں دی تھی. یہ نگاہیں آوارہ ہوگی تو تمہارے دلوں کے اندر نفاق کا بیج بو دیا جائے گا. تو اللہ نے آنکھوں کو حجاب دیا کہ اگر غلط منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو فوراً نگاہوں کو جھکا لو, نگاہوں کو نیچا کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت یا ایسا حرام منظر نگاہوں کے سامنے آئے اور کوئی اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے, وہ منظر کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے کہ وہ ایمان کی میٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, وہ ایمان کی لذت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اگر عبادت میں لذت چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو. جو آنکھوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کو عبادت میں لذت عطا کرتا ہے, عبادت میں مزہ عطا کرتا ہے. افسوس آج ہماری نگاہیں آوارہ ہو چکی ہے, نگاہوں کو ہم نے آوارہ کر دیا ہے. اللہ اللہ چکر مکر دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں ہم لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ہم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہیں. ہمارے آقا کا حال یہ تھا, ہر وقت حضور نگاہیں جھکا کر کے رکھتے تھے. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے بندو نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم آنکھوں کو چکر مکر کریں, نوجوانی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا مس یوز کریں, غلط استعمال کریں. بہرحال جو آخری بات کے طور پہ کہنا چاہ رہا تھا یہ کہ نگاہوں کو کنٹرول کریں, نفس پہ کنٹرول کریں. یاد رکھیے جو اپنے نفس پہ جتنا کنٹرول کرتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند مقام عطا کرتا ہے. اور خاص طور پہ تو عورتوں کے معاملے میں بہت محتاط ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ لڑکیاں لڑکوں کی دوستی, لڑکیوں کی دوستی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے کہ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرو, مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرو, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرو, اپنے بہنوئی سے بھی پردہ کرو, اپنے دیور سے بھی پردہ کرو, جیٹ سے بھی پردہ کرو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے. اگر مشکل ہوتا تو اسلام اس کا حکم نہ دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے. جتنا اسلام پر عمل کرو گے اتنا گھر کا ماحول پاکیزہ ہوتا جائے گا. ورنہ یاد رکھنا آج جو خون کے آنسو رو رہے ہیں اس سے زیادہ خون کے آنسو رونا پڑے گا, اس سے زیادہ رونا پڑے گا. ایک روایت بلکہ ایک آرٹیکل جو ہے میری نظروں سے گزرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں بہت اصلاح کا بڑے مواد ہے. اس میں ایک شخص تھا نوجوان, شادی ہو گئی, ایک کے بعد ایک 5 بیٹیاں پیدا ہو, جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا. اللہ کی شان ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ بستر پہ پڑ گیا, صاحب فراش ہو گیا. بستر پہ, صاحب فراش مطلب بستر پہ پڑ گیا. کسی نے مدد نہیں کی. آج مدد کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے کہ اب یہ ہے کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, اب تو مدد بھی گئی. حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا جب ہم کسی کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو قدرت ہماری مدد کرنا چھوڑ دیتی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے, ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو گے, اللہ تمہاری مدد کرتا رہے. آج ہم سے اللہ کی مدد اس لیے روٹ گئی ہے کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنا چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا کہ جب شادیوں میں لوگ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو بولتے تھے پہلے آپ بیٹھ جائیے.
اور اب تو لوگ ایسے دوڑتے ہیں کہ جیسے جو وہ کبھی بیچاروں کو ایسا لگتا ہے 40 دن سے کھانے ہی نہیں ملے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یعنی تہذیب کا جنازہ نکلا ہے. پہلے اگر ایک بوٹی ہو برتن میں تو ایک دوسرے کی نظر چکنے پر وہ ایک دوسرے کے سامنے ڈھکیلی جاتی تھی، یہ مسلمانوں کا انداز تھا. اب اگر ایک بوٹی اور نظر چکے تو وہ اس کے سامنے کی اپنے سامنے کھینچتا ہے. یعنی خود غرضی کا ماحول یہ، کیونکہ مذہب صرف نماز روزہ داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے. آپ اسلام کو جو گوشت مچھلی اور انڈے پر اور 2 رکعت جمعہ کی نماز پہ تولتے ہو، یہ مذہب نہیں ہے. اسلام مکمل نظام حیات ہے، مکمل دین ہے. اسلام جو ہے نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہمیں قانون فراہم کرتا ہے. بلکہ ہمارے مذہب کی تعلیم کا حسن یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کسی مذہب میں یہ تعلیم ہوگی. ہمارے مذہب کی خوبصورتی یہ ہے، اگر مسجد کے بیت الخلاء میں استنجا کر رہے ہو اور 4 لوگ کھڑے ہیں تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرو، کیونکہ مجھ سے زیادہ تکلیف اس شخص کو ہو رہی ہوگی جو استنجا کے لیے کھڑا ہو. میں سمجھتا ہوں یہاں عقلیں فیل ہیں. جو مذہب بیت الخلاء میں بھی کسی کی خیرخواہی کا تصور دیتا ہو وہ صرف اسلام. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ آپ 4-5 چیزوں پر اسلام کو جو ہے وہ روک کر کے رسومات کے چکر میں پھنسے ہو. اسلام مکمل دین ہے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ کسی کی مدد کے لیے ایک قدم چلنا مسجد نبوی میں 2 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. ہمارے مذہب کی مدد چھوڑ دی. اب تو مدد کون کرتا ہے بھائی؟ اب مدد کون کرتا ہے؟ لوگ سگے بھائی کی مدد نہیں کرتے، سگی بہنوں کی مدد نہیں کرتے. بہرحال دوسروں کی مدد تو جانے دیجئے، مدد جانے دیجئے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے وہ نہیں کرتے. ماں باپ ترس رہے ہیں. بہرحال اللہ ہدایت دینے والا ہے قوم کو. تو وہ شخص بیمار پڑ گیا، بیماری میں ڈوب گیا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. 5 بیٹیاں تھیں. اب غربت کی وجہ سے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے، کہ سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بھی تھی. کیونکہ ہر بندہ بھی اب چاہتا ہے کہ بہو جو لائیں تو وہ مالدار گھرانے کی. ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو اس کو دل پہ نقش کر لینا. کسی بہت بڑے مفکر سے میں نے سنا انہی 2-4 دنوں کے اندر، جو لڑکے اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہے ہیں یا جو سرپرست اپنے لیے بہو ڈھونڈ رہے ہیں، تو لڑکے بیوی ڈھونڈنے کی بجائے اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ بہت گہرا جملہ ہے، ہو سکے تو گھر جا کر اس پر غور کریں. اپنے لیے بیوی ڈھونڈنے کی بجائے اپنے بچوں کی ماں ڈھونڈو، اور اپنے لیے بہو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے پوتا پوتیوں کی ماں تلاش کرو. کیونکہ بیوی خوبصورت چاہیے، بیوی کیسی بھی خوبصورت چاہیے، لیکن ماں با اخلاق چاہیے، با کردار چاہیے. ارے آپ نے خوبصورت بیوی ڈھونڈ لیا لیکن ہے بدکار، آوارہ ہیں، تو اس کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ خود کیا ہوں گے؟ اور اگر چلے آپ کی تربیت سے شریف بھی ہوگے تو کل لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو بدماش ماں کے شریف بچے. یہی ہوگا. تو میں اپنے جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے بیوی تلاش کرنے کی بجائے اپنی نسلوں کی ماں ڈھونڈو. اور یہ تصور ہمیں اسلام عطا کرتا ہے. حضرت عبداللہ المحس کو مدینے کے بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کسی کی بیٹی نہیں کی. ایک حبشیہ کنیز کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا تو لوگوں نے کہا حبشیہ کنیز کو آزاد کر کے نکاح کیا؟ کہا وہ بڑے بڑے بزرگوں کی بیٹیوں میں اتنا تقوی نہیں تھا جو ایک کالے رنگ کی حبشیہ میں تقوی تھا. میں نے تو تقوی کی بنیاد پہ اس کو قبول کیا. بہرحال تو آج صرف مالداری ہمارا معیار کوئی معیار کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑا معیار کیا ہے؟ ہم نبی کے غلام ہیں، اس سے بڑا معیار کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے، اس سے بڑا معیار کیا ہے؟ اگر دولت معیار بن گیا ہے تو پھر فرعون کا معیار کیا تھا؟ نمرود کا معیار. دولت کو معیار بناتے ہو، شرافت کی اہمیت نہیں ہے تو پھر روتے پھروگے. پھر جو ہوگا، ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹے گی، زگ زگ شروع ہو جائے گی، ٹک ٹک شروع ہو جائے گی، کیونکہ تم نے تجارت کی ہے نا، رشتہ تھوڑی جوڑا ہے. شرافت کی جس قوم کے درمیان اہمیت نہیں رہ جاتی وہ قوم عزت کے ساتھ جینے کے لائق نہیں رہتی. مہندی نہیں چھوٹتی ہے، شکایت آتی پنچایت بٹھانا ہے، تم بولے کیا وہ لڑکی بولے تو فون پہ لگی رہتی ہے. اور تم نے بچوں کی ماں کہاں ڈھونڈا؟ بچوں کی ماں کہاں ڈھونڈا؟ تمہیں تو اداکارہ کی طرح کوئی چاہیے تھا تو وہ کر اداکاری کر. اداکارہ لا رہے تو اداکاری تو کرے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز لاؤ گے نا تو پھر وہ کنیزی کرے گی. افسوس ہے، اقبال نے اسی پہ تو رونا رویا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ حوالوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی.
لیکن ہم مایوس بھی نہیں. اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اسی لیے تو رونا رو رہے کہ اللہ کرے کسی کے دماغ میں بات آ جائے. ایک بندہ بھی سنور گیا ہماری نجات ہے. تو بہرحال بات جلدی جلدی ختم کروں, 5-6 منٹ بچے اسی میں بات پوری کر لوں. تو 5 بیٹیوں کا باپ تھا, بیمار ہو گیا, بستر پہ پڑ گیا, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, دوا کے لیے امداد کرنے والا نہیں تھا, کوئی اچھے رشتے بھی نہیں آ رہے تھے. بڑی بیٹی حساس تھی, بیٹی کی فطرت ہے, بیٹی اپنے باپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. باپ محسوس کرے نہ کرے بیٹی کو بہت پیار ہے اپنے باپ سے, یہ بیٹی کی خبر. بھائی محسوس کرے نہ کرے بہن بہت پیار کرتی ہے بھائی سے, شوہر محسوس کرے نہ کرے بیوی بہت پیار کرتی ہے شوہر سے. عورتوں کی فطرت ہے, وہ رشتوں کو بہت نبھانا جانتی ہے. کہیں نہ کہیں کمزور مرد پڑتے ہیں. بھائی کے بہن کے معاملے میں بھائی کمزور پڑتا ہے, بہن نہیں. باپ کے معاملے میں باپ کمزور پڑتا ہے, بیٹی نہیں. شوہر کے معاملے میں شوہر کمزور پڑتا ہے, بیوی نہیں. وہاں محبتیں, بہت محبتیں ہم محسوس نہیں کرتے. اور یاد رکھنا, جس چیز کو آپ محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جاتے ہیں, رشتے منقطع ہو جاتے ہیں. رشتوں کے پیار کو محسوس کیجئے, رشتوں کی محبتوں کو محسوس کیجئے. یاد رکھیے اگر آپ محسوس نہ کریں تو چند منٹوں کے بعد عطر کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے. عطر کی خوشبو ختم نہیں ہوتی, آپ محسوس کرنا ختم کر دیتے ہیں, اس لیے آپ کو خوشبو نہیں آتی. اگر آپ محسوس کریں تو عطر 3 دن تک مہکتا ہے. آپ محسوس کریں تو پھر محسوس کرنے کی بات ہے. بہرحال بیٹی بڑی حساس تھی, 4 بہنوں کا مستقبل اس کو ڈرا رہا تھا. اس نے سوچا کوئی مدد نہیں کرتا, امداد نہیں کرتا, تو ایک کام کرتے ہیں, مال کمانے کا آسان ذریعہ ہے جسم بیچو. جسم بیچو گے تو مال آئے گا. خوبصورت ہوں, حسین ہوں, جمیل ہوں, لیکن گھر میں میک اپ کا سامان نہیں تھا. منہ دھویا اچھے سے اور برقع اوڑا اور وہاں چل پڑی جہاں پر جسم بیچنے والی عورتوں کا بازار نہ تھا. اس کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ قدم ایسے نہیں بہکتے, بہت مجبوریاں انسان کے قدموں کو بہکاتی. صرف درد بھری باتیں جلسوں میں کرنے سے ہم آبرو بکنے سے نہیں روک سکتے جب تک کہ ہم مدد کا تصور پیدا نہ کریں, ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کا تصور پیدا نہ کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا تصور پیدا نہ کریں. کیا ہوا, گئی بیٹھ گئی, لیکن کلیجہ دھک دھک کرتا تھا جب بھی کسی قدموں کی آہٹ سنتی تھی. اللہ کی شان, جو آتا ہے مالدار آگے بڑھ جاتا ہے, نظر جھکتی آگے بڑھ جاتا ہے. حالانکہ پورے مارکیٹ میں اس سے خوبصورت کوئی نہیں تھا, لیکن کسی کی بھی نظر اس پر نہیں اٹھتی تھی, سب کی نظر اس کے پاس آ کے جھک جاتی تھی. آگے بڑھتے تھے, آگے بڑھتے تھے, حتیٰ کہ سرے شام سے سجا ہوا بازار جب رات کی سیاہ زلفیں اس کی کمر سے نیچے ڈھلکی ہے اور رات بڑھاپے کے قریب ہوئی ہے تو بازار کی ساری رونق سرد ہو گئی. جانے والیاں بھی چلی گئی, لے جانے والے بھی ختم ہو گئی, اکیلی بازار میں رہی. ظاہر میں ناکام اور حقیقت میں کامیاب. وہ لڑکی بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی. آئی تھی آبرو بیچنے مگر وہ بھی نہ بکی, آئی تھی آبرو بیچنے وہ بھی نہ بکی, پیسے بھی نہیں آئے. میں گھر جاؤں گی, ادھر گھر میں قیامت بپا تھی, کوہرام تھا, کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی. اس لیے کہ شریف کے پاس ایمان کے بعد عزت ہی رہتی ہے, اور کیا رہتا ہے. شریف کے پاس تو 2 ہی خزانے, یا تو ایمان ہے یا تو عزت ہے. ایمان کے بعد عزت, اور کیا ہے, اللہ اکبر. اور یہ 2 بھی لٹ جائے تو بچتا کیا ہے. طوفان تھا, قیامت تھی, کہاں گئی کہاں گئی, بغیر بتائے کہاں گئی کہاں گئی. آخر کار دروازے پہ آدھی رات کے بعد جب دستک ہوئی, باپ نے کلیجہ پکڑا. اب کیا خبر سنیں گے. پوچھا کون, تو کہا آپ کی بیٹی. بہنوں نے دروازہ کھولا, لپٹ گئی. کہاں تھی آپا. باپ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا کہاں تھی. اس نے باپ کے قدم پکڑ کے کہا پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی کہاں تھی. میں نے معاف کیا لیکن میری جان بتا کہاں تھی. کہا بابا آپ کی بیماری کو دیکھ کر بہنوں کے رشتے نہیں آتے, یہ غربت کی وجہ سے دیکھ کے غربت ختم کرنے کے لیے پلان بنایا تھا کہ خوبصورت ہوں, جسم بیچوں گی, اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دوں گی, 4 بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا, ماں باپ کی دوا کا علاج کا انتظام ہو جائے گا. اس لیے میں نے اپنے آپ کو جسم بیچنے کے لیے تیار کیا. باپ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. پھر کیا ہوا. کہا بابا کیا ہوتا, مارکیٹ میں گئی, جا کر بیٹھی, لیکن آدھی رات سے زیادہ بیٹھی رہی. جو میرے قریب آتا اس کی نظر قدرتاً جھک جاتی, وہ آگے بڑھ جاتا. کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں. باپ نے آنکھوں میں چمک لا کر اور خوشی کے آنسو لا کر کے جب مزگاہ پر خوشی کے آنسو جھلملانے لگے تو کہا اللہ کی عزت کی قسم میں تیری تصدیق کرتا ہوں کہ تو سچ کہتی ہے, اور خدا کی عزت کی قسم ارے آدھی رات کیا, اگر تو قیامت تک بھی اس بازار میں بیٹھی ہوتی تو بھی تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا. بیٹی نے باپ سے لپٹ کر بہت رویا. پوچھا بابا اتنے یقین سے کیسے کہتے ہیں. کہا بیٹی مجھے اپنے آپ پر نہیں رسول اللہ کی ذات پر یقین ہے. میرے نبی نے فرمایا کما
तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। बेटी तेरा बाप गरीब था लेकिन पापी नहीं था। मैंने आज तक किसी की भी बीवी को, बेटी को, बहन को, माँ को कभी पाप की नजर से नहीं देखा। मुझे नबी की जात पर यकीन है। नबी ने कहा कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा किया जाएगा। जब मैंने किसी के घर की औरत को पाप से नहीं देखा, इंशाअल्लाह मेरी बेटियों को भी कभी पाप की नजर से देखा नहीं जाएगा। ये मेरे तकवे की बरकत है कि ऐसे बाजार में जाकर भी मेरी बेटी की आबरू सलामत रही और वो हिफाजत के साथ आई। मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपने घर की औरतों को बचाना है, आबरू को बचाना है, इज्जत को बचाना है। अपनी निगाहों पे कंट्रोल करना सीखो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना सीखो। आज से पहले जो हो गया सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। हर गुनाह का इलाज सच्ची तौबा है। लेकिन सच्ची तौबा ये नहीं कि इधर अस्तगफिरुल्लाह कहें फिर नया पाप का खाता शुरू करें, इधर अस्तगफिरुल्लाह कहें उधर नया खा, ये नहीं, ये तो अल्लाह के साथ मजाक करना है। हदीस पाक में आता है जो तौबा भी करते हैं गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, वो अल्लाह के साथ गोया के मजाक करते हैं। और वो लोग सच्चे तौबा करने वाले हैं कि एक बार गुनाह से निकले तो अल्लाह अकबर, जैसे बकरी का दूध थन से निकलने के बाद उसी सुराख से दोबारा वापस नहीं जाता। इसको सच्ची तौबा कहते हैं। मेरे जवानों, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। गुंबदो मीनार के शहर में रहते हो, निगाहों को पाक करो, किरदार को पाक करो, किरदार पाकीज़ा करो। हम संवर जाएंगे, जमाना संवर जाएगा, हम बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। हम कहते हैं आप सुधरिए, आप कहते हैं आप सुधरिए, आप आपका चक्कर छोड़िए, मैंने सुधरना है, ये तय कीजिए। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़